آپ لسان العرب کی کتاب اٹھائیے، عرب لغت کی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، قاموس کو اٹھائیے، لسان العرب کو اٹھائیے، عرب لغت کی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یہ بات ملے گی کہ صحرائے عرب میں، عرب کا جو صحرا تھا، ریتلے میدان تھے، تو دور دور تک ریتیں ہوتی، صحرا ہوتا، بیاب و گیا، ریگستان ہوتے، اس میں کوئی راستہ، کوئی پہچان، کوئی مسافروں کے لیے کوئی رہنمائی کی صورتیں نہ ہوتی تھی، دور دراز سے مسافر چلتے، سفر کرتے اور بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے، پتہ نہ چلتا منزل کا، راستہ بھول جاتے۔ ایسی جگہ پر اس صحرائے عرب میں ایک خاص قسم کا درخت تھا، وہ خاص قسم کا درخت ایسی خاص جگہوں پر اگتا تھا کہ جہاں آبادیوں کی، کہ جہاں کوئی آدمی منزل اور آبادی کو پالے، اس کی نشاندہی ہوتی تھی۔ عرب کے صحرا میں اور وادیوں میں ایک خاص درخت اگتا تھا، اور اس درخت کی علامت ہوتی جب مسافر چلتے اور راستہ بھول جاتے، اب ان کو کچھ پتہ نہ چلتا کہ کدھر جائیں اور کس سے جا کے پوچھیں راستہ، تو وہ درخت خاص خاص آبادیوں کے باہر ایک خاص جگہ پر اگتا، اور اس درخت کو دیکھ کر انہیں منزل کا نشان مل جاتا کہ یہاں آگے آبادی ہے، یہاں سے پوچھ کر آپ کو منزل مل جائے گی۔ اس درخت کے ذریعے وہ آبادی میں پہنچ جاتے اور منزل کو پا لیتے، اس کو منزل کو پا لیتے، وہ نشان منزل کا کام دیتا۔ اب وہ درخت بھولے ہوئے گم گشتہ راہوں کو راہ دکھاتا تھا، بھولے ہوئے مسافروں کو راہ دکھاتا تھا اور گم گشتہ راہوں کو منزل بتاتا تھا وہ درخت۔ عربی زبان میں بلاغت کے اندر مجاز کے طور پر سبب بول کر مسبب مراد لیتے ہیں، کبھی مسبب بول کے سبب مراد لیتے ہیں، کبھی سبب بول کے مسبب مراد لیتے ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ لہٰذا اہل عرب اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ میں وہ درخت جو رہنمائی دیتا تھا بھولے ہوئے مسافروں کو، وہ سبب بول کر مسبب مراد لیتے تھے۔ سبب ہوتا تھا بھولنا، گمراہ ہو جانا، جو مسافر راستہ بھول گئے ان کا بھول جانا سبب ہوتا تھا، اور درخت کے ذریعے انہیں ہدایت مل جاتی، درخت کے ذریعے ہدایت مل جاتی۔ تو درخت کو عربی ادب میں اس زمانے میں صحرائے عرب کے اس درخت کو جو بھولے ہوئے مسافروں کو راہ دکھاتا، دال کہتے تھے۔ اس درخت کو کیا کہتے تھے؟ دال، دواد الف لام دال۔ دال کا مطلب یہ وہ درخت ہے جو بھولے ہوئے مسافروں کو راہ دکھاتا ہے، سبب بول کے مسبب کے معنی میں، مجاز بطریق مجاز، دال اس درخت کو کہتے۔ تو جب کہیں وہ درخت نظر آ جاتا، وہ پیاس کے مارے ہوئے مسافر جو بھولے بھٹکے راستہ نہ پا رہے ہوتے، کرتے کرتے جب وہ درخت آتا تو ان کی جان میں جان آ جاتی، ان کی جان میں جان آ جاتی، ان کا حوصلہ بلند ہو جاتا کہ اب ہم نہیں مرتے اس صحرا میں بھوک اور پیاس سے، اب درخت مل گیا، بس درخت دکھائی دیتا، درخت کے پاس جاتے انہیں آبادی مل جاتی اور وہاں سے وہ منزل کا پتہ پا لیتے۔ تو دال وہ درخت تھا جو بھولے ہوئے مسافروں کو راہ دکھاتا۔ تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر محاورہ عرب میں بات کی ہے، اس دور کے محاورے میں بات کی ہے۔ عرب لوگ لفظ دال کو بڑی آسانی سے اس معنی میں سمجھتے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب وہ تو دو چار مسافر تھے جو بھولتے تھے، اور کوئی درخت کسی بھولے بھٹکے مسافر کو راہ دکھاتا تھا، اور میرے حبیب جس ماحول میں آپ آئے وہ تو سارا ماحول راہ بھول گیا تھا، وہ ساری قوم بھٹک گئی تھی، سارے لوگ اپنی منزل بھول گئے تھے، سارے لوگ بھٹک گئے تھے، بہک گئے تھے، نہ کسی کو راہ معلوم تھی، نہ کسی کو منزل معلوم تھی، نہ کسی کو یہ خبر تھی کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، نہ یہ خبر تھی کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں بھیجا کس نے ہے، ہم نے مرنا کہاں ہے۔ لوگ منزل بھول گئے تھے، دین بھول گئے تھے، اپنے خالق کی معرفت بھول گئے تھے۔ پورا امیین کا معاشرہ بھٹکے ہوئے مسافروں کی مانند تھا، گمراہ مسافروں کی مانند تھا، گم گشتہ راہوں کی مانند تھا۔ میرا حبیب وہ صحرائے عرب کی قوم جو ساری کفر کے صحرا میں گمراہ ہو گئی تھی، شرک کی وادیوں میں بھٹک گئی تھی، فسق و فجور اور ظلمت و گمراہی کی راہوں میں بھٹک گئی تھی، اور انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ وہ مر رہے تھے، بھٹک رہے تھے، کفر کی دلدل میں پھنس گئے تھے، اور وہ متلاشی تھے کہ کوئی راہ دکھانے والا آئے، کوئی نشان منزل بتانے والا آئے جو ہمیں موت کے گڑھے سے نکال کے زندگی کی شرح پہ ڈال دے۔ میرے حبیب ووجدک، ہم نے آپ کو اس گمراہ لوگوں اور گم گشتہ قوم کے اندر پایا۔ کس طرح؟ ووجدک ضالا، میرے حبیب اس راہ اور نشان منزل بتانے والے درخت کی طرح تمہیں کھڑا کر دیا، اور فرمایا ارے گمراہ ہو، گم گشتہ راہ ہو، منزل تلاش کرنے والوں، راہ سے بھٹک جانے والوں، اب تمہیں ہم نے یہ مصطفیٰ کی ذات صحرائے عرب میں، یہ حسین، یہ جمیل، یہ سراپا حسن، یہ سراپا جمال، یہ سراپا کمال، یہ سراپا نور
یہ سراپا ہدایت، یہ سراپا منزل، یہ سراپا خبر ہم نے صحرائے عرب میں کھڑی کر دی اور آواز دی، ارے گمگشتہ راہو کہیں اور نہ جاؤ، یہ درخت ہدایت ہے، ادھر آؤ منزل کی خبر ہو جائے گی۔